اب ہم چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر میں ہم نے پچھلے اسباق میں مضاف مضاف الیہ، موصوف و صفہ، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، یہ 4 اہم چیزیں سیکھی. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد رکھنے کے لیے 4 جملے یاد رکھیے. مضاف مضاف الیہ کے لیے بیت اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر، بیت اللہ اللہ کا گھر، اور سارے نام بھی اسی وزن پر ہیں، عبداللہ، عبد الرحمن یا نصیر الدین وغیرہ. تو بیت اللہ ایک یاد رکھیے. دوسرا بیتن کبیرن، گھر بڑا، اور واقعی معنی میں بڑا گھر تو اللہ کا گھر ہی ہے، دیکھنے میں نہ ہو لیکن واقعی معنی میں بڑا گھر وہ اللہ کا گھر ہے. بیتن کبیرن اس طرح یاد رکھ لیجیے آپ، بیت اللہ بیتن کبیرن. البیت وہ گھر، کبیرن بڑا ہے، یہ جملے اسمیہ ہو گیا. یعنی اگر آپ دونوں کو یکساں کر دیں تو وہ موصوف و صفہ ہو جائے گا. البیت الکبیر، تو اس کا مطلب ہے وہ بڑا گھر، یا بیت کبیر ایک بڑا گھر. لیکن ایک کو ال لگائیں اور دوسرے کو عام کر دیں، یعنی البیت کبیر، تو مطلب ہوگا وہ گھر بڑا ہے. یہ جملے اسمیہ ہیں. اسی طرح جملے فعلیہ، جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے بھی ایک جملہ یاد رکھ لیجئے پرماننٹ، وہ ہے خلق اللہ الارض، پیدا کیا اللہ نے زمین کو. اس کا جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں ہم، اللہ خالق، اللہ خالق ہے. لیکن میں بیت کا اس لیے آپ کو یاد کرانا